بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، یعنی کہ جب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وقفہ ہو گیا تھا۔ تو ایک روز اچانک وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہی فرشتہ آپ علیہ السلام وسلم کے پاس آیا، ایک کرسی پر بیٹھا ہے جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کپڑا دے دو، یعنی کہ جو پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہی سے ڈر گئے اور جلدی جلدی کپڑے میں آ کے لپٹ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، یعنی کہ آپ پر یعنی کہ خوف سا طاری ہو گیا، اور مجھے چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اسی حالت میں وہی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں اس سے اعتبار سے یہ دوسری وحی تھی، یعنی کہ یہ آیتیں جو تھی وہ دوسری آئی تھی۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر، لوگوں کو ڈرا، فربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائیاں تکبیر، اور اس کی اچھا یعنی کہ اس کی بڑائیاں بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، یعنی کہ کپڑوں سے مراد یہ ہے یعنی کہ قلب، دل، نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ، والرجس فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دے، یعنی کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ اکثر قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سنا رہا ہوتا ہے ان قریش کو، جیسے کہ ہم بھی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر تیسرا بندہ کھڑا ہو تو ہم سامنے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن مخاطب جو ہوتا ہے وہ تیسرا بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کا بھی ایک انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو سنائی جا رہی ہوتی ہے بات، وہ دوسرے کافروں مشرکوں کو سنائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ والرجز فہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے، یعنی کہ بتوں کی عبادت وغیرہ کو بھی چھوڑ دیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، یعنی کہ جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس سے آپ اس احسان کا بدلہ اس سے بدلے میں اس سے زیادہ نہ لیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کریں، یعنی کہ جو آپ تکلیفیں آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، آپ پر پریشانیاں آئیں گی، تو اس پر آپ صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، یعنی کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کافروں پر۔ ذر علی الکافرین غیر یسیر، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن کافروں کا عذاب ان پر بہت سخت ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ یہ کلمہ وحید و تحدید کے اسے، یعنی کہ جس میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا اور نہ اولاد، اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، یعنی کہ اس میں اس سے نمٹ لوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ تھا، یعنی کہ وہ ولید بن مغیرہ جو بڑا تکبر میں تھا، یہ کفر و طغیان میں بہت بڑا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ واللہ عالم۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا، وبنین شہودا، اور حاضر باش فرزند بھی، یعنی کہ بیٹے وغیرہ ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے، اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اس کی مال و تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ کرتے تھے، اور اس میں پھر اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے جو بعد میں اس کے جو تین بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ فتح القدیر میں یہ ہے، خالد، الشام اور ولید بن ولید، یہ تینوں اس کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی تھی، یعنی کہ مال و دولت، ریاست، سرداری اور درازی عمر بھی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی کہ کفر و معصیت کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ میں اسے زیادہ اور اس میں زیادہ کروں، کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ کہتا ہے آتا ہی رہے، کم نہ ہو، بھرتا نہیں ہے۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ہماری آیتیں نہیں مان رہا، یعنی میں اسے زیادہ نہیں دوں گا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے خلاف ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے
ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی کہ ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ انہو فکر وقدر، اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے اس امر پر غور کیا، میں اس کا کیا جواب دوں، اور اپنے جی میں ہی اس نے وہ تیار کیا۔ فقتل کیف قدر، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی۔ ثم قتل کیف قدر، وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا۔ یہ اس کے حق میں بد دعائیں کلمے ہیں کہ ہلاک ہو مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی، یعنی کہ اس نے دل میں عجیب طرح کی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس پر امر غور کر کے اس میں جواب دینے لگا، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگا۔ فقتل کیف قدر ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی کہ پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، یعنی کہ جواب سوچتے وقت چہرے کی سلوٹیں بدلی اور منہ بسورا، جیسے کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسا کرتا ہے، یعنی کہ قرآن سننے کے بعد اس نے ایسا منہ وغیرہ بنایا، اس نے تکبر کیا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہٹا اور غرور کیا، یعنی کہ حق سے انکار کیا اور ایمان لانے سے تکبر کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یوثر، اور کہنے لگا یہ بات تو صرف جادو ہے جو نقل کیا ہے، یعنی کہ باتیں پھر نکالنے لگا، کسی سے یہ سیکھ آیا ہے اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ کا نازل ہے، یعنی کہ یہ وہ پھر ولید بن مغیرہ یہ باتیں کہنے لگا۔ ان هذا الا قول البشر، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں وہ کرنے لگا۔ سأصلیہ سقر، میں ہم قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس نے جو باتیں کی قتل ہو، میں اسے جلد ہی دوزخ میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور اسے کیا معلوم کہ وہ سقر کیا چیز ہے۔ دوزخ کے ناموں میں یعنی کہ درجات کا نام سقر بھی ہے۔ لا تبکی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، یعنی کہ ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی، یا مطلب یہ بھی ہے کہ جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، یعنی کہ نہ مریں گے وہ نہ زیئیں گے۔ لواحۃ للبشر، کھال کو جسلا دے گی۔ علیہ 19، اس میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے، یعنی جہنم پر بطور دربان 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے دوزخ کو داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ وَلَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دلوں میں بغض ہے، بیماری ہے، جو ایمان نہیں لاتے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ كذلك يضل الله من يشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ويهدي من يشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے لشکروں کو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما هي الا ذکر للبشر، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے اگر وہ سمجھے، یعنی کہ یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے انسانوں کی پند و نصیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہے قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات جب وہ پیچھے ہٹے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہ جواب قسم ہے، کبر کبرا کی جمع ہے۔ تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے، جس سے اس کی بڑائی میں
کوئی شک نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسمیں کھائیں، چاند کی کھائی، رات کی کھائی، صبح کی کھائی، اور کہا کہ واقعی یہ جو جہنم ہے بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیر للبشر، بنی آدم کو ڈرانے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی کہ جو اس سے بچ جائے، ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں ایمان لائے گا وہ اس سے نہیں بچ سکے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، یعنی کہ رہن گروی کو کہتے ہیں، کہ یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا، اگر نیک ہوگا تو بچ جائے گا، اگر برا ہوگا تو ہلاک کر کے رکھ دیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں لوگوں کے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، اہل جنت بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، اب اس بات پہ غور رکھیں کہ جہنم میں جانے کے لیے ایک یہ وجہ بھی ہوگی کہ وہ کہیں گے، جواب دیں گے جہنمی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری وجہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بحث و گمراہی کی حمایت میں سرگرمیوں سے حصہ لیتے تھے، گمراہی کی اس میں بحث کرتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہیں تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم پر موت آ گئی۔ وَمَا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، یعنی کہ آج جس کو مان رہے ہیں یہ شیطان وغیرہ، اس دن کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، دین کو نہیں مان رہے، ان میں کیا ایسی بات ہے؟ كَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بہکے ہوئے گدے ہیں، فرت من کسفرہ، جو شیر سے بھاگے ہوں، یعنی کہ یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحشی خوف زدہ گدے شیر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے، یعنی کہ ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سے ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کو پروانہ نجات مل جائے، یعنی کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں، قیامت کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی، جس سے انہیں بے خوف کر دیا، جس نے اسے بے خوف کر دیا ہے۔ کلا انہ تذکرہ، سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، من شاء ذکر، جو اس کو پکڑ لے، جو اس کو چاہے اس کی نصیحت حاصل کر رہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اس وقت تک نصیحت حاصل کریں گے الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اسی لائق ہے اور اس سے ڈریں اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے، یعنی کہ اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے گا، اور دوسری بات کہ اللہ ہی اسی لائق ہے اس سے ڈرا جائے، یعنی کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہی انسانوں کو معاف کرتا ہے، اور اسی ہی کے لیے ہے یہی بات کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، تاکہ انسان کی مغفرت اور رحمت کا سزاوار قرار پائے، یعنی کہ اس سے بچ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔